خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے MCN اردو خبرنامے میں میں ذکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ 10 جولائی کو شہر و اطراف میں منائی جائے گی عید الاضحیٰ۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے کی علماء کر رہے ہیں تلقین۔ AMC انتظامیہ کر رہا ہے STP پلانٹ سے نکلنے والے پانی کو مزید صاف ستھرا بنا کر پینے لائق بنانے کی تیاریاں۔ مرکزی حکومت کی ہدایت پر 174 کروڑ روپیوں کا بنایا گیا DPR ریاستی حکومت کو کر دیا گیا روانہ۔ شیو سینا نیتا چندرکانت کھیرے کی قیادت میں شیو سینکوں نے سال 2011 میں اجیت پوار کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے پھونکا تھا ان کا فرضی مجسمہ۔ ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے سبب فاضل عدالت نے سبھی ملزمین کو ٹھہرایا بے قصور۔ اور دہلی میں منعقدہ نیشنل باکسنگ مقابلوں میں بہترین فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیٹھن کے نوجوان نے حاصل کیا کانسے کا تمغہ۔ اپنے گاؤں اور ضلع کا نام روشن کرنے والے ہونہار کھلاڑی کا عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے استقبال۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ناظرین، آج ذی الحجہ کی 8 تاریخ گزر چکی۔ 9 ذی الحجہ کو عرفہ منایا جاتا ہے۔ ان مبارک ایام میں کن اعمال و خصوصی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی مولانا علیم الدین ندوی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحج اشہر معلومات، وقال والفجر ولیال عشر۔ محترم سامعین، اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذی الحج یعنی حج والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حج کا 5واں رکن مکمل ہوتا ہے، اس لیے اسے ذی الحجہ کہا گیا ہے۔ حج کا احرام شوال سے باندھنا شروع ہوتا ہے۔ شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ حج کے 3 مہینے ہیں، اور ذی الحج کا شمار محترم مہینوں میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں کہا گیا منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں۔ 3 مہینوں میں حج ادا ہو سکے اس لیے یہ 3 مہینے ادب و احترام والے، اور رجب میں عمرہ ادا کیا جا سکے اس لیے درمیان میں رجب ادب و احترام والا مہینہ۔ عرب حضرات ان 4 مہینوں کا بہت زیادہ ادب و احترام کرتے تھے۔ ان مہینوں میں لڑائیاں جھگڑے بند کر دیتے تھے اور ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے تھے۔ اس ذی الحج کے 10 دن بہت اہمیت اور عظمت کے ہیں۔ سورۃ الفجر میں ذی الحج کی 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے وقت فجر کی اور قسم ہے ذی الحج کے 10 راتوں کی۔ 9 ذی الحج تک، 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج تک روزہ رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور 1 ذی الحج سے 10ویں ذی الحج تک عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ 9 ذی الحج عرفے کے دن، جو کل کا دن ہوگا، اگر کوئی بندہ اور بندی روزہ رکھتے ہیں تو 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہوں گے۔ 9 ذی الحج کل سے ہمیں تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ۔ 10، 11، 12 ذی الحج یہ ایام قربانی ہے۔ ہمارے ملک سے حاجی حضرات مکہ مکرمہ، مینا، عرفات، مزدلفہ پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ آج وہ عرفات میں ہیں
اور شام اور رات مزدلفہ میں گزاریں گے اور پھر کل مینا میں پہنچ جائیں گے۔ حاجی حضرات احرام 2 چادریں باندھ لیتے ہیں، یہی ان کا یونیفارم ہوتا ہے، اور سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ حاضر ہو، ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان کا ترانہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس موقع سے 10 ذی الحج کو جلد بیدار ہونا چاہیے، نماز فجر ادا کرنا چاہیے، نماز عید ادا کرنا چاہیے، تکبیر تشریق بآواز بلند ادا کرتے ہوئے ہم عیدگاہ جائیں گے، یا اگر نماز عید اور کسی مسجد میں ادا کرنا ہے تو وہاں ہم نماز عید ادا کریں گے اور پھر اپنے واجبات کو ہم ادا کریں گے۔ 10، 11، 12 ذی الحج کو روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ یہ کھانے اور پینے اور خوشی کے دن ہیں۔ ان 3 دنوں میں ہم خوشیاں منائیں، ایسی خوشی جو دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ اور تکلیف کا سبب نہ ہو۔ اس عید کے موقع پر ہم اپنے غریب بھائیوں کا ضرور جو ہے تو خیال رکھیں اور انہیں ہم جو ہے تو اپنے عطیے اور تحفے سے ہم محروم نہ رکھیں۔ عید کا دن ہمارے لیے خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہر طرف جوش و خروش سے یہ عید منائی جاتی ہے۔ عید کی مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہم قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ نے یہ عید کی خوشی ہمیں میسر کی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ عید ہم تمام کے لیے خوشیوں کا باعث بنے۔ عید کے دن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور سنت کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ ایس ٹی پی پلانٹ کے پانی کو پینے کے لائق بنایا جائے گا۔ اس ضمن میں مرکزی حکومت نے تجویز منگوائی تھی، جس کے تحت اے ایم سی انتظامیہ نے 174 کروڑ روپیوں پر مبنی ڈی پی آر تیار کیا ہے، جو ریاستی حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع متعلقہ شعبے سے موصول ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ مرکزی حکومت کی USSIDM اسکیم کے تحت اے ایم سی انتظامیہ نے شہر میں 3 مقامات پر ایس ٹی پی پلانٹ قائم کیے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا پلانٹ کانچن واڑی علاقے میں قائم کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت یومیہ شہر سے نکلنے والے 75 MLD ڈرینیج واٹر پر ٹریٹمنٹ کر کے اسے دیگر کاموں میں استعمال کے لائق بنایا جاتا ہے، مگر یہ پانی آج تک استعمال میں نہیں لایا گیا بلکہ ندی میں بہا دیا گیا ہے۔ اس پانی پر مزید ٹریٹمنٹ کر کے اسے پینے کے لائق بنانے کے لیے اے ایم سی انتظامیہ نے 174 کروڑ روپیوں کا ڈی پی آر تیار کیا ہے، جو ریاستی حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے، اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے معرفت یہ پروجیکٹ مرکزی حکومت کو بھجوایا جائے گا۔ واٹر ڈسٹریبیوشن کی مین لائن پر جس کسی نے بھی نل کنیکشن لے رکھے ہیں وہ غیر قانونی ہیں، لہٰذا ایسے کنیکشن توڑنے کے لیے میونسپل انتظامیہ نے خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے اور جلد ہی یہ سارے کنیکشن توڑ دیے جائیں گے۔ اس طرح کی اطلاع میونسپل کمشنر آستک کمار پانڈے نے دی ہے۔ واضح رہے کہ شہر میں پانی سپلائی کے انتظامات درست کرنے کی غرض سے اے ایم سی انتظامیہ نے 42 نکاتی پروگرام بنایا تھا، جس میں یہ بھی شامل تھا کہ شہر میں موجود غیر قانونی نل کنیکشن کو تلاش کر کے انہیں بند کیا جائے، جس کے تحت چیف اکاؤنٹ آفیسر سنتوش واہوڑے کی رہنمائی میں یہ مہم چلائی گئی تو پتہ چلا کہ پانی سپلائی کی جو مین لائن ہے اس پر تقریباً 1800 سے زائد غیر قانونی نل کنیکشن ہیں، لہٰذا انہیں منقطع کرنے کے لیے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ جون کے مہینے میں کچھ نل کنیکشن توڑے بھی گئے ہیں اور جلد ہی بقیہ تمام غیر قانونی نل کنیکشن بھی توڑ دیے جائیں گے۔ اورنگ آباد مہانگر پالیکا نے یہ نرنے لیا ہے کہ جو ہماری واٹر ڈسٹریبیوشن کی مین لائن ہے اس پر جتنے بھی اویدھ کنیکشن ہیں ان کو کٹ کیا جائے گا، اور ایسے جن بھی لوگوں نے مین لائن پر اللیگل اویدھ واٹر کنیکشن لے رکھے ہیں ان کے اگینسٹ میں FIR داخل کیا جائے گا۔ لاسٹ 2 ویک سے ہماری یہ کارروائی شروع ہے، آنے والے ٹائم پر اس کارروائی کو اور بھی تیز کیا جائے گا۔ آج سے 11 سال پہلے اجیت پوار کے خلاف آندولن کرنے کی پاداش میں
शिव सेना लीडर चंद्रकांत खैरे के खिलाफ दाखिल करदा केस में फाजिल अदालत ने समाअत की तकमील के बाद खैरे और इस केस में शरीक दीगर तमाम मुलजिमीन को बेकसूर करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक आज से 11 साल कबल शिवसेना की जानिब से उस वक्त के MP चंद्रकांत खैरे की क़ियादत में अंबादास दानवे, अनीता घोड़ेले, किशोर नागरे, होशियार सिंह चौहान, मोहन मेघावाले, अनिल जायसवाल, वीरभद्र गादगे, सविता सुरे, जगदीश सुद और दीगर 100 ता 150 मर्द व ख़वातीन ने अजीत पवार के खिलाफ ज़ोरदार मुज़ाहरे करते हुए उनका फर्जी पुतला नजर आतिश किया था, जिसके सबब उन लोगों के खिलाफ सिडको पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इस मामले की जांच के बाद 10 मुलजिमीन के खिलाफ 13 अगस्त 2014 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। मामले की समाअत के दौरान सरकार की जानिब से 4 गवाहों से जिरह की गई और सरकारी गवाहों के जवाबात में तजाद पाया गया और हुकूमत कोई ठोस सबूत फराहम न कर सकी, जिस पर दोनों ही फरीकैन की समाअत के बाद फाजिल अदालत ने तमाम मुलजिमीन को बेकसूर करार दे दिया है। तालीमी धारे से दूर 3 ता 18 साल की उम्र के बच्चों को ढूंढकर उन्हें स्कूल में दाखिल करने के लिए म्यूनसिपल हुदूद में मिशन ज़ीरो ड्रॉप आउट चलाया जा रहा है। ये इत्तला डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व शोबे तालीमात की HOD नंदा गायकवाड ने दी है। वयवर्ष 3 ते 18 या वयोगटातील जे शाळाबाह्य मुलं आहेत आणि जे कुठल्याही शाळेमध्ये त्यांची नोंदणी नाही आणि शाळेत जात नाहीत अशा मुलांचा सर्वे करण्यासाठी मिशन झिरो ड्रॉपआउट असं मिशन आलेलं आहे आणि त्या अंतर्गत आपण महानगरपालिकेची जे 11 केंद्र आहेत त्या 11 केंद्रांना 42 वॉर्ड हे आपण त्यांना वाटून दिलेले आहेत आणि त्या वॉर्डमध्ये जाऊन त्या शिक्षकांनी तो सर्वे करायचा आहे आणि या मुलांची नोंदणी करायची आहे आणि त्यांना शाळेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करायचं आहे। तर यामध्ये जसं बस स्टँड असेल, पुलाखाली राहणारे लोक असतील की ज्यांना घर नाही, बेघर लोक आहेत किंवा स्लम एरियातले लोक असतील की जे शिक्षणापासून वंचित आहेत, तर अशाही लोकांचा आपण सर्वे करणार आहोत आणि त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। या मिशनमध्ये आपण बालमजूर, स्थलांतरित कुटुंबातील जे मुलं आहेत त्यांचाही आपण समावेश करणार आहोत। तर आपण जागोजागी जाऊन बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन किंवा वीट भट्ट्या, बाजारतळ वगैरे अशा ठिकाणी जे लोक राहतात तर त्यांचा आपण सर्वे करणार आहोत आणि त्यांच्या बालकांना आपण या मिशनमध्ये सामील करणार आहोत। जलगांव टी पॉइंट तक हसूल रास्ते पर डाला गया मुरम मिट्टी मौजूदा जारी बारिश में इस कदर ख़तरनाक हो गया है कि हर आन यहाँ से गुजर रहे 2 व्हीलर सवार फिसल कर गिर रहे हैं। किसी बड़े या जानलेवा हादसे को भी खारिज इम्कान नहीं कहा जा सकता। इंतज़ामिया की लापरवाही पर साकिनान व आवाम में शदीद इश्तिआल देखा जा रहा है। औरंगाबाद जलगांव रोड को नेशनल हाईवे के तहत 4 लेन किया जा रहा है, जिसके लिए हरसूल टी पॉइंट से हरसूल गांव तक रास्ते की तामीर के लिए मुरम बिछाया गया है, मगर बारिश के सबब ये मुरम और मटेरियल बहकर रास्ते पर फैल गया है और यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ हादसात का शिकार होने लगी हैं। आज शाम 1 घंटे के दौरान 25 से ज़ायद 2 व्हीलर सवार हादसे का शिकार हो गए। खुशकिस्मती से वहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बसूरत दिगर पीछे से आ रहे हेवी व्हीकल्स की जद में आकर जानी नुकसान के इम्कान को भी खारिज नहीं किया जा सकता है और कोई अनहोनी हो सकती है। आवाम का मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए। ताल्लुका पैठन के ढाके फल के नौजवान ने दिल्ली में मुनक़िद कौमी बॉक्सिंग मुकाबलों में हिस्सा लेकर बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए कांसे का तमगा अपने नाम किया और अपने गाँव, ज़िला और रियासत का नाम ऊंचा किया है। ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात में वाक़े छोटी सी बस्ती ढाके फल के इस खुशनसीब नौजवान खिलाड़ी का नाम संकेत संजय मरकड़ है। इस 16 साल कम उम्र खिलाड़ी ने अपनी इस जीत व कामयाबी के ज़रिए ये संकेत दे दिया है कि वो आइंदा ज़िंदगी में भी कामयाबियों की बुलंद चोटियों को सर करेगा। मुल्क के दारुल-हुकूमत दिल्ली में मुनक़िदा कौमी बॉक्सिंग मुकाबलों में संकेत ने 3रा मकाम हासिल किया, जिसके सबब उसे कांसे का तमगा अता किया गया है। ये मुकाबले ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद हुए। MMA,
اینڈ اسٹرائکنگ 2022 باکسنگ کے ان مقابلوں میں سنکیت مرکڑ نے تیسرا مقام حاصل کیا۔ اس کے علاوہ بھی تعلقہ پیٹھن سے مزید ایک کھلاڑی ونود نارائن راجگیر نے بھی ان مقابلوں میں بہتر کارکردگی انجام دی ہے، جس کے سبب تعلقہ پیٹھن سمیت مراٹھواڑہ میں نئے کھلاڑیوں کے میدان میں آنے کی خوش آئند امیدیں جاگ گئی ہیں۔ پیٹھن کے دونوں کھلاڑیوں کی قابل دید کامیابی پر کابینی وزیر سندیپان بھومرے، شیو سینا کے ضلع پرمکھ ونود بوملے، ولاس باپو بومرے، انا بھاؤ لبڑے، روندر سسودے، گاؤں کے سرپنچ ولاس دہی ہنڈے اور تعلقہ بھر کی نامور شخصیات و کھیل پریمیوں کی جانب سے ان دونوں کو مبارکباد دی گئی ہے۔ جائکواڑی کے اوپری علاقوں میں غیر اطمینان بخش بارش کے سبب ناتھ ساگر ہنوز آبی آمد سے محروم ہے، جس کے سبب اس تالاب سے فائدہ اٹھانے والے کسان تشویش میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ بارانی موسم کے شروع ہوئے ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ ریاست کے کئی ایک تالاب لبالب بھی ہو گئے ہیں اور کئی ذخائر آب سے تو پانی کا نکاس بھی شروع کر دیا گیا ہے، لیکن مراٹھواڑہ کا سب سے بڑا ذخیرہ آب جائکواڑی کا ناتھ ساگر ابھی بھی پیاسا ہے۔ اس تالاب میں موجودہ سطح آب 33.87% ہی بچی ہے۔ ویسے سال گزشتہ بھی ان ایام میں تالاب کی سطح آب کی صورتحال کچھ اسی طرح کی تھی۔ بارش کا موسم شروع ہونے کے بعد جائکواڑی میں پانی آنے کے مقامات ضلع ناسک اور اوپری علاقوں میں ابھی تک اطمینان بخش بارش نہیں ہو پائی ہے، جس کی وجہ سے تالاب میں آمد تو نہیں ہے بلکہ دن بدن سطح آب میں کمی آتی جا رہی ہے۔ علاقہ بھر کے ساکنان خصوصاً کسان طبقے میں تشویش دیکھی جا رہی ہے۔ ریاست میں ایکناتھ شندے کے وزیر اعلیٰ اور دیویندر فڈنویس کے نائب وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پھلمبری کی بھاجپا یونٹ کی جانب سے ان سے ملاقات کر کے انہیں مبارکباد دی گئی۔ ریاست مہاراشٹر میں پچھلے کئی دنوں کے سیاسی ڈراموں کے بعد آخرکار سیاسی منظرنامہ بدل ہی گیا اور مہاوکاس اگاڑی کی ٹھاکرے سرکار کو چلتا کر دیا گیا اور ایکناتھ شندے کے شیو سینا کے باغی گروپ نے بھاجپا کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی۔ شندے وزیر اعلیٰ اور سابق ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے نائب وزیر اعلیٰ کی کرسیاں سنبھال لیں۔ اس نئی سرکار کو پھلمبری کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی تعلقہ اکائی کی جانب سے پارٹی کے عہدیداران نے ممبئی جا کر وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ سے ملاقاتیں کر کے انہیں نیک خواہشات و مبارکباد پیش کی۔ مبارکباد پیش کرنے والوں میں بھاجپا کے تعلقہ صدر اور شہر پھلمبری کے صدر بلدیہ سہاس شرساٹ، ضلع پریشد کے ممبر شیواجی پاتھریکر، سابق سبھاپتی سرجے راؤ میٹے، بھاجپا شہر صدر یوگیش مساڑ، بی جے پی شعبہ اقلیت کے تعلقہ صدر فاروق شیخ، او بی سی مورچہ کے تعلقہ صدر رام بنسوڑے، وجے آہر، سچیت بورسے، روندر کاتھار، سمیت پردھان، ناگیش بھاردواج اور آکاش گورونے و دیگر شامل تھے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل ایڈوائزری بورڈ کی جانب سے ایک فری میڈیکل چیک اپ کیمپ گزشتہ روز روشن گیٹ پر واقع محسن احمد اسکول میں رکھا گیا۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کی جانب سے یہ کیمپ پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا و مہاتما پھولے جیون دائی اسکیم کے تحت منعقد کیا گیا۔ ایڈوائزری کمیٹی کے رکن محسن احمد خان کی صدارت میں منعقدہ اس کیمپ کی افتتاحی تقریب میں ایڈوائزری کمیٹی کے دیگر اراکین نارائن کانکٹے، اقبال سنگھ گل، ہشام عثمانی، شیخ منان، ڈاکٹر شاہین فاطمہ، سلمہ بانو، غزالہ جمعدار اور حمید خان مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے، جبکہ گورنمنٹ میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز نے 300 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا اور ان میں سے 60 مریضوں کو اگلے ٹریٹمنٹ کے لیے گھاٹی دواخانہ ریفر کیا گیا۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج کی جانب سے جن ڈاکٹرز نے اس کیمپ کو کامیاب بنایا ان میں ڈاکٹر وشال ترکمانے، ڈاکٹر سروش، ڈاکٹر آدتیہ، ڈاکٹر آکاش کاملے، ڈاکٹر شبھانگی کیدارے، ڈاکٹر جویریہ انصاری، ڈاکٹر آصفیہ خان، ڈاکٹر نعمان، ڈاکٹر شیون، ڈاکٹر مکند، ڈاکٹر عبید الرحمان، ڈاکٹر فصیح الدین، ڈاکٹر جنید خان اور دیگر شامل تھے۔ پیٹھن اورنگ آباد شاہراہ پر ایپے رکشا و کار کے بیچ ہوئے حادثے میں ایپے ڈرائیور سمیت 7 مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ پیٹھن اورنگ آباد شاہراہ پر واقع امرت نگر کے نزدیک میونسپل کارپوریشن کے واٹر فلٹر پلانٹ کے سامنے ایپے رکشا و وسٹا کار کے ہوئے اس حادثے کی تفصیل یوں ہے کہ مذکورہ کار پیٹھن کی سمت رواں تھی اور بڑکن سے اورنگ آباد کی جانب مسافر بردار ایپے جا رہا تھا کہ ان دونوں میں آمنے سامنے سے زبردست ٹکر ہو گئی۔ ایپے میں سوار مسافر اور ڈرائیور سمیت 7 افراد شدید مجروح ہو گئے تو 5 مسافروں کو اورنگ آباد کے گھاٹی اسپتال بھجوا دیا گیا۔ اس حادثے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ جائے حادثہ پر بڑکن کے رکن بلدیہ
विकास गोरडे की मदद से साकिनान ने एपीएम में फंसे जख्मियों को बाहर निकाल कर पहले बिड़किन के दही अस्पताल पहुंचाया। बाद अज़ां 5 अफराद को घाटी अस्पताल रवाना कर दिया गया। हादसे के बाद इस रोड पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक में भी रखना पड़ा और जाए हादसा पर तमाशबीनों का भी हुजूम हो गया था। खबरें खत्म करने से पहले नाजरीन आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। 10 जुलाई को शहर व अतराफ में मनाई जाएगी ईद उल अजहा। 9 ज़िलहिज्जा की फजर से 13 की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ने की उलमा कर रहे हैं तलकीन। एएमसी इंतजामिया कर रहा है एसटीपी प्लांट से निकलने वाले पानी को मजीद साफ सुथरा बनाकर पीने लायक बनाने की तैयारियां। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर 174 करोड़ रुपयों का बनाया गया डीपीआर रियासती हुकूमत को कर दिया गया रवाना। शिवसेना नेता चंद्रकांत खैरे की क़ियादत में शिवसैनिकों ने साल 2011 में अजीत पवार के खिलाफ मुजाहरा करते हुए फूंका था उनका फर्जी मुजस्समा। ठोस सबूत न होने के सबब फाजिल अदालत ने सभी मुलजिमीन को ठहराया बेकसूर। और दिल्ली में मुनक़दा नेशनल बॉक्सिंग मुकाबलों में बेहतरीन फन का मुजाहरा करते हुए पैठन के नौजवान ने हासिल किया कांसे का तमगा। अपने गांव और जिले का नाम रोशन करने वाले होनहार खिलाड़ी का आवाम की जानिब से किया जा रहा है इस्तकबाल। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।